حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا، ہے جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں یعنی چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ایسا تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا تھا، 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جس ستارے کو تم نے دیکھا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، سبحان اللہ۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ حضرات ہم اپنی قسمت پر جتنا زیادہ فخر کرے کم ہے کہ ہمیں آج 2 عیدیں ملی ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہفتے کی عید آج ہمیں ملی ہوئی ہے اور ایک عید میلاد النبی ہمیں ملی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ برسوں بعد ایسا موقع ملتا ہے کہ 2 عیدیں ایک ساتھ اکٹھا ہوا کرتی ہے اور ایک ساتھ مسلمانوں کو ملا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اس مختصر سی محفل میں 1-2 باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج چونکہ مقدس تاریخ ہے، ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کے بچوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں یہ پیغام مل جائے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، صاحب ایمان کہلانے کا حقدار بنتے ہیں، اس نبی سے ہمیں کیسی عقیدت رکھنی چاہیے، اور جو ایمان کہلاتا ہے اس ایمان کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی جڑ کیا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ایمان کی جڑ کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر دے کہ صاحب ایمان کی جڑ کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ یہی کہے گا کہ یہ بھاری بھرکم سوال ہے، ہم نے امام رکھا ہے، تنخواہ دینے کا بھی کام کرتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، لہٰذا یہ بھاری بھرکم مسئلے کا حل وہی نکالیں گے، جائیے امام صاحب کے پاس۔ لیکن اگر پلٹ کر سامنے جو سوال کرنے والا ہے وہ پوچھ دے کہ صاحب آپ تو بہت ترقی کر گئے، پہلے آپ لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، آج اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اوپر سے ٹائی مار کر جوتا پہن کر چلتے ہیں، پہلے جھوپڑی میں رہا کرتے تھے اب بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے ہیں، پہلے نمک روٹی پر گزر بسر ہوتی تھی اب اچھا سے اچھا پکوان کھاتے ہیں، اچھی سے اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اتنی ترقی پر جانے کے باوجود، اتنی اونچائی پر چڑھنے کے باوجود آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایمان کی جڑ کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تو ذرا سوچو مسلمانوں، اس وقت آپ کی تعریف ہوگی یا آپ کی رسوائی ہوگی، اس وقت آپ کی عزت ہوگی یا آپ کی برائی ہوگی؟ تو آپ میں کا ہر عقل مند ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری اس وقت ہماری تعریف نہیں بلکہ ہماری برائی ہوگی، اس وقت ہماری عزت نہیں بلکہ ہماری رسوائی ہوگی۔ تو اب ہم سبوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کی جڑ ہے کیا، ایمان کی بنیاد ہے کیا۔
تو آئیے حدیث مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے حدیث مقدسہ، ہم لوگ کم پڑھے لکھے انسان ہیں، نہیں معلوم کہ ایمان کی جڑ کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے، تو ہی بتا دے کہ ایمان کی جڑ کیا ہے۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے جواب ملے گا، سنو سنو، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ پیارے صحابی ہے جنہوں نے حضور کی خدمت 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، بلکہ انہوں نے لگاتار حضور کی خدمت 10 برس تک کی ہے۔ وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو سنو، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، مجھے محبوب نہ جاننے لگے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ایمان کی جڑ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی جڑ الفت رسول ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی جڑ عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو مسلمانوں، اسے ذہن کے راستے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، اور کوئی پوچھے، کبھی پوچھے، کہیں پوچھے تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتا دینا کہ وہ ایمان کی جڑ پوچھنے والوں سنو سنو، ایمان کی جڑ کسی دنیا دار کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی جڑ مدینے کے تاجدار کی محبت کا نام ہے، شہنشاہ دو عالم کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو، جس کے سینے میں رسول ہاشمی کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ہم سب جان گئے کہ ایمان کی جڑ محبت رسول ہے، یعنی اس طرح محبت کرنا ہے کہ اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول پاک سے محبت کرنا ہے۔ اگر اس طرح کی محبت ہمارے سینے میں پیدا ہو گئی تو ہم عاشق رسول کہلانے لگیں گے۔ سبحان اللہ، غلام رسول کہلانے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، اس کے بعد اختتام گفتگو، صحابہ کرام کو دیکھیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ آپ اپنے پیغمبر سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں، کس قدر الفت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہجرت کا 6واں سال ہے، پیغمبر اسلام مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ پہنچے مکہ شریف کے قریب تو حدیبیہ کے میدان میں آپ نے خیمہ لگایا، پڑاؤ ڈالا، تو کفار قریش کو اس طرف پتہ چل گیا کہ محمد عربی اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہیں مکہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہو۔ تو کفار مکہ نے اپنے جاسوس بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ جائے اور یہ پتہ لگائے کہ محمد عربی کے آنے کا مطلب و مقصد کیا ہے۔
تو جتنے جاسوس کفار مکہ نے بھیجے سب آ کر یہی رپورٹ کیے کہ سنو، محمد عربی کے آنے کا مطلب و مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن کفار قریش کو اپنے جاسوسوں کی باتوں پر یقین نہ ہوا تو اپنے سب سے بھروسے مند شخص عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے، بڑے سرداروں میں یہ شمار کیے جاتے تھے۔ تو جب عروہ بن مسعود ثقفی پہنچے اور چھپ کر دیکھنا شروع کیا تو ان کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ اور اسی واقعے کے بعد جب یہ لوٹے تو کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو بھی تھام لیا۔ سبحان اللہ، عشق دیکھے کیسا صحابہ کا عشق تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ جب پیغمبر اسلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جسے وہ قطرہ مل جاتا ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی آگے اور دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام گفتگو فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں تو سارے صحابہ 1500 صحابہ تھے وہاں، 1500 صحابہ، اسی لیے کفار مکہ تھر تھرا رہے تھے کہ آخر اچانک، ابھی تو 6 سال ہی ہوا ہے یہاں سے گئے ہوئے، اچانک 1500 صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، آخر مقصد کیا ہے؟ کہیں چڑھائی کرنے کے ارادے سے تو نہیں اچانک آ رہے ہیں؟ اگر اس طرح اچانک چڑھائی کر دیے ہو تو پھر وہ غالب ہو جائیں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آگے دیکھتے کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام گفتگو فرماتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں تو سارے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کسی میں یہ جرأت نہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر نبی کی آنکھوں سے آنکھ ملا لے۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح کے آداب و احترام دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ جب حضور کے سر انور سے کوئی بال جدا ہوتا ہے تو صحابہ کرام اسے لیتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے یعنی اس بال سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جب ان آداب و احترام کو عروہ بن مسعود ثقفی دیکھتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ پہنچتے ہیں مکہ اور سردار مکہ کو جمع کر کے کہتے ہیں، سردار مکہ سنو، تم محمد عربی کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سردار مکہ نے کہا کیوں؟ کیا وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ ہم سے ہتھیار میں زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ ہم سے طاقت میں زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو سردار مکہ نے کہا کہ جب وہ ہم سے تعداد میں زیادہ نہیں ہے، ہتھیار میں زیادہ نہیں ہے، طاقت میں زیادہ نہیں ہے تو پھر تو آسانی کے ساتھ ان کے مقابلے میں ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے دیوانوں کی دیوانگی کو بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، میں نے ان کے چاہنے والوں کی چاہت کو بالکل قریب سے دیکھا ہے۔ میں شاہ روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ فارس کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ مصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عظمت نہیں دیکھی جو عظمت میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھی ہے، جو عزت میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھی ہے۔ ارے جو دیوانہ اپنے نبی کے وضو کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتا،
وہ دیوانہ اپنے نبی کے خون کے قطرے کو کب زمین پر گرنے دے گا؟ ارے وہ اپنی جان کی بازی تو لگا دے گا لیکن نبی کی جان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان، بتانا مقصد ہے کہ صحابہ کرام دیکھیے اپنے نبی سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں، آپ کے وضو کے قطرے سے بھی محبت فرما رہے ہیں، آپ کے بال اقدس سے بھی محبت فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی ہر چیز سے محبت فرما رہے ہیں۔ گویا صحابہ کرام ہم لوگوں کو ایک درس دے رہے ہیں کہ اگر نبی کا سچا پکا غلام بننا ہے تو اس طرح محبت کرنی ہوگی، اس قدر محبت کرنی ہوگی۔ اگر اس طرح تم محبت کر لیے تو سمجھ جاؤ کہ تم رسول پاک کے سچے پکے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، رسول ہاشمی کے سچے پکے دیوانے بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی سے بھرپور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔